بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت، عافیت اور سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو خیریت، عافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے۔ معزز سامعین کرام، آج جو وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ وظیفہ صبح نہار ہوں سورہ اخلاص کو اس طرح پڑھ لو کہ گھر میں اتنا پیسہ آئے گا، اتنی دولت آئے گی کہ سارے رشتہ دار، دوست یار اور دیگر احباب وظیفہ پوچھنے لگیں گے، آپ کے پاؤں پکڑ پکڑ کر آپ سے وظیفہ پوچھیں گے۔ معزز سامعین کرام، بہت اہم وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مصیبت کے اندر ہیں اور ان کو مصیبت سے نکالنے کا یہ وظیفہ ہے۔ جو مشکل کے اندر پڑے ہوئے ہیں ان کو مشکلات سے نکالنے کا وظیفہ ہے۔ گویا مصیبت میں پھنسے، مشکلات میں گھرے ہوئے اور مصیبتوں سے جکڑے ہوئے دکھی انسانیت کے لیے یہ وظیفہ ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے لایا ہوں، ان کے دکھوں کو بانٹنے کے لیے لایا ہوں۔ اب ان کے اوپر کوئی مصیبت نہیں رہے گی، اب ان پر کوئی مشکل نہیں آئے گی، اب ان کے حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ ہاں، حالات کی وجہ سے میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا، گھر کے اندر لڑائی جھگڑا اور پورا گھر بے چین، بے قرار اور بے سکونی کا منظر پیش کر رہا تھا اور ایسے لگ رہا تھا گویا یہ جہنم کا گھڑا ہے۔ معزز سامعین کرام، اس وظیفے کو کرنے کے بعد اب آپ کا گھر چین، راحت اور سکون والا بن جائے گا اور اب آپ کا گھر، آپ کے حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ آپ کا گھر جنت کے مناظر پیش کرنے لگے گا اور ہر کوئی آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ اگر آپ کے پاس نوکری نہیں تھی، جاب نہیں تھی، معزز سامعین کرام، اس وظیفے کے بعد آپ کو جاب مل جائے گی۔ اور اگر آپ کی اولاد نافرمان تھی، معزز سامعین کرام، اس وظیفے کے بعد آپ کی اولاد فرما بردار ہو جائے گی۔ اگر گھر میں لڑائیاں ہیں، لڑائیاں ختم نہیں ہو رہی، اس وظیفے کے بعد لڑائیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ دولت کے لیے، قرض اتارنے کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، مشکلات کے خاتمے کے لیے، مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے نایاب عمل لے کر آیا ہوں۔ میں تو یوں کہتا ہوں کہ دکھی انسانیت کے زخموں پہ مرہم اس وظیفے کے ذریعے سے لگا دی ہے، اور اگر میرا بس چلے تو میں، جو میرے پاس آتے ہیں، جو مجھے فون کرتے ہیں، معزز سامعین کرام، یا میرے چینل پہ آتے ہیں، تو ان دکھی جو اپنا دکھ سناتے ہیں، مشکلاتیں سناتے ہیں، اپنی تکالیف بیان کرتے ہیں، ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو مسلح پہ بٹھا دوں اور ان سے کہوں کہ سب سے پہلے اس وظیفے کو کر لو تاکہ آپ کی مشکلات، مصیبتیں اور غم دور ہو جائیں۔ معزز سامعین کرام، میں تو یوں کہوں گا، یہ وظیفہ قسمت کے بند تالوں کو کھولنے کا وظیفہ ہے، یہ قسمت کو تبدیل کرنے والا وظیفہ ہے، یہ آپ کی نسلوں کی مایوسی کو ختم کرنے کا وظیفہ ہے، یہ آپ کی نسلوں کو آباد کرنے والا وظیفہ ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ کرنا صرف صبح کے وقت ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف، لیکن وظیفہ بتانے سے پہلے اجازت کے لیے کمنٹ سیکشن میں آمین لازمی لکھیے گا، اور اس کے بعد آپ نے آخر کے اندر جو اجازت کا عمل بتایا جائے گا وہ آپ نے لازمی سننا ہے۔ معزز سامعین کرام، وظیفہ کچھ یوں اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے پاک صاف ہو جانا ہے، پاکی یعنی باوضو ہو جانا ہے۔ پاکی شرط ہے اس وظیفے کے لیے، اور کسی بھی وقت آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، لیکن نہار منہ فجر کے وقت آپ نے لازمی اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اگر نہار منہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن جو اس کے فضائل، برکات میں نے بیان کیے، نہار منہ اس میں سب سے وہ زیادہ اثر انداز ہوں گے۔ تو اس کے بعد معزز سامعین کرام، کسی بھی جگہ آپ اس کو کر سکتے ہیں، اور سب سے پہلے آپ نے تعوذ پڑھنا ہے۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 5 بار تعوذ، شیطانوں کے شر سے، باغزین کے بغض سے، حاسدین کے حسد سے محفوظ رہنے کے لیے۔ اور شیطان آپ کے دل میں خیال لائے گا کہ آپ نے یہ وظیفہ نہیں کرنا، کیوں کہ آپ نے بڑے بڑے وظائف کیے، آپ کو کچھ بھی نہیں ملا، تو اس وظیفے سے کیا ملے گا؟ اس
کو ختم کرنے کے لیے آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، معزز سامعین کرام، پھر آپ نے نیت کرنی ہے جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں، رشتے کے لیے پڑھ رہے ہیں، بندش کے توڑ کے لیے پڑھ رہے ہیں، نظر بد کی حفاظت کے لیے پڑھ رہے ہیں، جادو ٹونے سے حفاظت کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو اس وقت جس کے لیے بھی آپ پڑھ رہے ہیں اس کی نیت کر لیں، اور نیت کرنے کے بعد معزز سامعین کرام درود پاک 7 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ 7 بار درود پاک پڑھ کے آپ نے یا ذل جلال والاکرام 33 بار پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے یا اللہ یہ بھی 33 بار پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، یہ پوری صورت یہ بھی 33 مرتبہ پڑھنی ہے معزز سامعین کرام۔ اس کے بعد درود پاک، وہ درود پاک جس میں آپ کا تلفظ صحیح ہو اور صحیح طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہو، اور نہیں تو نماز والا درود ابراہیمی، یہ 7 بار آپ پڑھ لیجئے گا۔ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا، اب آپ کی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ اور اجازت کے لیے کمنٹ سیکشن میں آمین اور 33 بار استغفار لازمی کیجئے گا، نہیں تو اجازت نہیں ہوگی۔ اور ہاں ایک بات ہے کہ دکھی انسانیت کے دکھوں کو ختم کرنے کے لیے آگے شیئر کرنا نہ بھولیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کریں اور ہر اس انسان تک پہنچا دیں جو مشکل میں پڑا ہوا ہے۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ نے کامل یقین کیا ہوگا، اگر آپ نے کامل بھروسہ کیا ہوگا، یہ وظیفہ آپ کو فائدہ دے گا۔ اگر آپ کے یقین کے اندر ذرا برابر بھی گڑبڑ ہوئی تو یہ وظیفہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ تو اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔